ہائی ویلکم ہے آپ کا ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی میں. امپیریلزم، مٹیریلزم اور تصوف یہ وہ سوچ ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بحث ہو رہی ہے آج کل. آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت سارے ایسے حقائق ملیں گے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جو آج تک شاید آپ نہ سن سکے ہوں، جس طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے. اور بہت سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جڑ کر رہنا ہوگا. دیکھیں جی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ جو امپیریلزم کی بات ہو رہی ہے، مٹیریلسٹک سوچ کی بات ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور آپ کو تاریخ کے دوراہوں میں ملے گا. آپ اس کو صرف اس زمانے کا مسئلہ یا موجودہ وقت کا مسئلہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. مٹیریلسٹک سوچ اس وقت بھی تھی کہ جب داؤد کا دور تھا. مٹیریلسٹک سوچ اس وقت بھی موجود تھی کہ جب موسیٰ کا دور تھا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مٹیریلسٹک وہ ہوتا ہے، یا مٹیریلزم وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر کے اوپر نربھر کرتا ہے، جس کا پورا فوکس جو ہے دنیا کو حاصل کر لینے پہ ہوتا ہے. اس کے ہاں آخرت کے تصورات نہیں ہوتے. اس کے ہاں وقت موجود کے اندر جو کچھ حاصل ہو جائے اور جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے وہ اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر موسیٰ تصوف الہیہ کا نمائندہ تھا، اور فرعون مٹیریلسٹک تھا جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہیں پر ہے، اور یہاں کا خدا میں ہوں. اسی طرح حضرت ابراہیم کے دور کے اندر مٹیریلسٹک یا امپیریلزم کی جو ایک پہچان تھی وہ نمرود تھا اس وقت کا، جو یہ کہتا تھا دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں، دنیا کے آسائشیں میرے پاس ہیں، ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ اور میں کیوں ابراہیم کی بات مانوں، اور ابراہیم کیوں اپنا پرچار کریں؟ کیونکہ ابراہیم یہ جو مٹیریلسٹک سوچ تھی، مٹیریلسٹک امپیریلزم کا جو ایک سوچ پائی جا رہی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تصوف کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کے اندر اس ایک واحد کی پہچان کروائی. اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، انہوں نے اس ایک یکتا کی مشیت کو قائم کرنے کے لیے، اور ان کے پیغام کو، جو کہ تصوف کا اصل میں پیغام ہے کہ اس ایک یکتا کی طرف سب کو لے کے جانا، اور سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرنا. کیونکہ اگر ایوب کے جسم پر کیڑے پڑ جاتے ہیں، ایوب نبی کے، تو وہ شکایت نہیں کرتے اپنے کریٹر سے، گاڈ سے، ایشور سے، اللہ سے، بلکہ زمین سے وہ کیڑا اٹھاتے ہیں اور اپنے اوپر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے جس نے مجھے یہ امتحان میں ڈالا ہے، تو میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کروں گا. تو یہ بھی ایک تصوف تھا. اور وہاں کا امپیریلزم یہ تھا کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ امپیریلسٹ تھے، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ امپیریلسٹ تھے. اسی طرح مٹیریلسٹک جو ذہن تھے اس وقت بھی موجود تھے. تو یہ مسئلہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان اس سے پہلے وقت سے جوجھ رہا ہے. اور یہی جو سوچ تھی
وہ اس ابلیس کے ذہن میں تھی کہ جب قرآن شریف میں موجود ہے کہ جب بنایا جانے لگا انسان کو تو فرشتوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو دنیا میں فساد کرے گا۔ تو اس وقت کے اندر جب اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس وقت سب کو کہا کہ جب میں اپنا اس میں امر پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ تو جب سجدے میں گر گئے جو فرشتے، انہوں نے اس یکتا کی بات کو مان کر امپیریلسٹک سوچ کی نفی کی، انہوں نے مٹیریلسٹک سوچ کی نفی کی، لیکن وہ ابلیس میں پائی گئی کہ میں امپیریل ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور وہ مٹیریلسٹک ہو گیا کہ میں جو ہوں میں ہی ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یکتا نے جو اسے تصوف کا علم دیا تھا، یکتا نے جو اسے اس اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے جو اسے بتایا گیا تھا کہ ہمارے ہی حکم پر چلنا ہے اور ہم ہی سے رابطہ کرنا ہے اور ہماری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے، تو وہ اپنی ذات کو بیچ میں لے کے آ گیا۔ یہی ہے تصوف کہ جب اپنی ذات کی نفی کر کے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے خود کشت اٹھاتے ہیں، خود اپنا نامساعد حالات کو جھیلتے ہیں، لیکن معاشرے کو فائدہ دیتے ہیں، جو بھی معاشرے کی، سوسائٹی کی بھلائی کے لیے ہو وہ کام کرتے ہیں، تو آپ تصوف کر رہے ہیں، آپ تصوف میں ہیں، آپ تصوف کے افکار پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں پھر آپ مٹیریلسٹک ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، جیسے اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ امپیریلسٹ ہیں۔ تو یہی سوچ چلتی آئی، اور آج ایسا بھی ہو چکا ہے کہ بہت سے جس کی وجہ سے لوگ تصوف کے اوپر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیونکہ مٹیریلزم اس میں بھی آ چکا ہے، کیونکہ اکثر جو اس کا نام لیوا کرنے والے ہیں وہ زیادہ امپیریلسٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ فقیر والی صحبت نہیں ہے، ان کے اندر وہ فقیر والے افکار نہیں ہیں، لیکن نام فقیر کا استعمال ہو رہا ہے، تو لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ امپیریلزم وہاں پر بھی گھس گیا۔ تو یہ بیسکلی فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اسے سمجھنے لگیں گے اور صحیح تصوف کی طرف، جس کا راستہ 1,24,000 پیغمبروں نے دیا، اور یہی وہ تصوف ہے، یکتا پرستی ہے، جس کا پرچار تمام مذاہب کے اندر جتنے بھی رہنما آئے انہوں نے کیا، اور یہی وہ تصوف ہے جس کا اظہار مختلف دانشوروں، فلاسفروں نے کیا، اور آج تک ان کے افکار زندہ ہیں۔ اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، آپ کی فکر سے ہوتا ہے۔ تو چاہے کسی بھی کوئی مذہب سے ہو، اگر وہ سوسائٹی کو اچھے ذہن پرووائڈ کر رہا ہے، اچھی باتیں پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ تصوف پر عمل کر رہا ہے۔ اور جو بھی سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے یا اپنی جاہ و جلال کو لے کے آ رہا ہے، تو وہ امپیریلسٹ ہے۔ جو دنیاوی مادی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، جو یہاں پر اپنی ہی حاصل کرنا چاہتا ہے سب کچھ، تو وہ مٹیریلسٹک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک ایپیسوڈ تھا، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔